بات میں یہاں پر کہنا چاہ رہا ہوں بڑی کنوکشن کے ساتھ کہ آزاد کشمیر کے جو لیڈر ہیں یا جس طرح کے آزاد کشمیر کے وزراء کے یا سیاستدانوں کے بیانات آئے ہیں جو مظاہرین کے حوالے سے یا پاکستان کے میڈیا میں جو کچھ رپورٹ ہوا ہے کہ یہ خدا نخواستہ ریاست پاکستان یا پاکستان ایز اے اسٹیٹ کے خلاف یہ مظاہرے ہو رہے ہیں، میں پوری سند کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مظاہرے پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، نہ ہی پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف ہے۔ اس طرح پینٹ کرنا کہ آزاد کشمیر کے لوگ یا آزاد کشمیر میں جو حقوق کی بحالی کے لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو مزاحمت چل رہی ہے یا چارٹر ڈیمانڈ جو انہوں نے دیا ہے وہ کوئی ریاست مخالف، پاکستان مخالف یا پاکستان کی افواج کے مخالف ہیں، یہ بات قطعاً درست نہیں ہے، لا یعنی ہے، اور یہ افسوسناک ہے کہ اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں۔ تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا کے خلاف مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے نہ صرف جہاد کیا بلکہ بندوق اٹھائی اور بڑی لمبی ایک تاریخ چلائی اور کنفرنٹ کیا انڈین فورسز سے، لیکن آزاد کشمیر میں کبھی بھی نہ گولی چلی پاکستان کی آرمی کے خلاف، بلکہ آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں پاکستان کی آرمی موجود ہے اور اس کے خلاف کوئی نہ ہی احتجاج ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی لڑائی ہوتی ہے اور نہ ہی عوام ان کے خلاف کھڑی ہے۔ یہ پیورلی 70-76 سالوں سے جو محرومیاں ہیں، آزاد کشمیر کا نوجوان بے روزگار ہے، آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو فارن آفس میں جو سفارت خانے ہیں وہاں پر کشمیر ڈیسک قائم کرنا چاہیے، انہیں وہاں بھیجنا چاہیے، پاکستان میں کوٹا بڑھانا چاہیے۔ آزاد کشمیر کی جو ریلٹی ہے، جو بے روزگاری اعلانس ہے، جو تعلیم ہے، سڑکیں ہیں، ایئرپورٹس ہیں یا دیگر سہولیات ہیں، وہ انہیں دینی چاہیے۔ لیکن اس کا قصوروار آزاد کشمیر کا اقتداری طبقہ بھی سیم ٹائم ہے جنہوں نے حکومتیں کی ہیں اور اپنے لیے تو بہت ساری مہارت حاصل کی ہیں، کر رہے ہیں، لیکن جب برا وقت آیا تو کبھی بھی یہ عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ صاحب یہ بہت پرانے ڈرامے ہیں، یہ تقریباً 75 سالوں سے یہ ڈرامے چل رہے ہیں، ابھی عوام باشعور ہو گئے۔ یہ اپنے لوگوں کو بھیج کے 2 جھنڈے لگا کے ادھر ایک ویڈیو بنا کے جو ہے نا پھر اپنے ہی عوام کو جو ہے وہ دہشت گرد اور شر پسند شو کرنا، یہ بہت پرانے ڈرامے ہیں اور عوام ان سے بہت زیادہ واقف ہیں، لیکن یہ آپ نہیں چلنے والے، کیونکہ آپ اس کو پتہ ہے آزاد کشمیر کے سارے جو پاکستان کشمیری ہیں وہ محب وطن ہے اور اپنے وطن سے وہ پیار کرتے ہیں اور شر پسند ہیں۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑے شر پسند جو ہیں اور دہشت گرد جو ہے، یہ معاشی دہشت گرد جن کو میں کہتا ہوں جی ہماری اسمبلی میں پچھلے 30-40 سال سے بیٹھے ہوئے جنہوں نے یہ معاشی طور پر ہمارے ملک کو جو ہے کمزور کیا، جس کی وجہ سے عام آدمی کا جینا جو ہے دوبارہ ہو گیا، وہ خود دہشت گرد ہیں، معاشی دہشت گرد۔ وہ ایک بیانیہ بنانا چاہتے ہیں لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور یہ UK، یورپ اور امریکہ میں اور سعودی عرب اور ان ممالک میں بہت سارے کشمیری رہتے ہیں اور اس وقت وہ وطن عزیز کے حوالے سے بہت پریشان ہیں۔ بہت سینسیٹیو علاقہ ہے، بہت پرامن ہمارا علاقہ ہے جیسے کہ عزیز صاحب نے کہا ہے، اور اس میں گڑبڑ کرنا یہ نہ پاکستان کے لیے ٹھیک ہے، نہ تحریک آزادی کے لیے ٹھیک ہے، اور یہاں بھی شاید پاکستان کے فارن جتنے بھی ایمبیسیز ہیں ان کے باہر بھی مظاہرے ہوں گے اور یہ چیز ایسکولیٹ کرے گی۔ جتنا جلد ہو سکے ہم مظاہرین سے یا مزاحمت کاروں سے یا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اراکین سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اگر حکومت انہیں مذاکرات کی ٹیبل پر لانا چاہتی ہے تو مذاکرات کو انہیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور وائلنس کی طرف بالکل نہیں جانا چاہیے اور چیزیں ایسکلیٹ نہ ہوں تاکہ ہمارا پرامن خطہ آزاد کشمیر کا پرامن رہے اور اس میں کوئی بد امنی نہ ہو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔